کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. کافی دنوں سے میں اس ٹاپک کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا اور واچ کر رہا تھا کہ دیکھیں ان فیوچر نیئر ان فیوچر اس کے کوئی رزلٹ آتے ہیں کہ نہیں. لیکن انفارچونیٹلی ویری انفارچونیٹلی جو میں پرزیوم کر رہا تھا آئی تھنک ویسا ہی ہوا. میں پہلے اس کی تھوڑی سی مختصراً سی بات بتا دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر ڈیٹیل جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں اور آپ کی رائے کا بھی میں منتظر رہوں گا کمنٹس کے اندر. میں بات کر رہا ہوں عوام کے لیے جو پچھلے ایک ماہ میں دیکھیں 1.5 سال میں جو ہوا، ہم اس کو فوری طور پہ تو ریٹرن نہیں اس کا لے سکتے یا اس وقت کو واپس نہیں لا سکتے. ویری انفارچونیٹ پاکستان میں جو معیشت کی صورتحال تھی اس میں عوام جو ہے وہ بہت بری طرح پیس کے رہ گئی ہے. لیکن پچھلے ایک ماہ کے اندر جو ڈالر سستا ہوا، جو پیٹرول سستا ہوا، اس کے ثمرات جو ہے وہ عوام کو ملنے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، اگر بلکہ یقینی طور پر اب اگر جو منافع خور ہیں وہ اس کے ثمرات عوام کو نہیں پہنچنے دے پا رہے یا نہیں پہنچنے دے رہے تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے ان کے خلاف ایسا کریک ڈاؤن کریں کہ ان کو عبرت کا نشان بنائیں. چاہے اس میں پرچون فروش ہیں، تھوک فروش ہیں، یا پھر جو ٹریول پبلک کنوینس والے جنہوں نے کرائے بڑھائے تھے ان کے حوالے سے. میں ان تینوں باتوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل میں ابھی بات کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ملکی معیشت کا پہیہ چلتا ہے تو ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اس لیے مہنگائی ہو گئی، ڈالر مہنگا ہو گیا ہے اس لیے مہنگائی ہو گئی. ہم اسی بات کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے کئی مرتبہ کسی کے ساتھ اگر ڈیبیٹ ہو بھی رہی ہوتی ہے تو چپ کر جاتے ہیں یا کچھ کر نہیں پاتے کہ جی ڈیفینیٹلی جی کہ ڈالر جو ہے وہ مہنگا کافی ہو گیا ہے، پیٹرول جو ہے وہ کافی مہنگا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. تو اگر اس آسپیکٹ کو ہم سچ مان لیتے ہیں اور یہی اگر ایک کلیہ ہے مہنگائی زیادہ ہونے کا، تو پھر پچھلے ایک ماہ کے اندر جو آسمان پہ قیمتیں گئی ہیں اشیاء خورد و نوش کی یا کرایوں کی، تو اب یہ ایک ماہ کے اندر تقریباً 50 روپے ڈالر سستا ہوا، تقریباً 50 روپے پیٹرول سستا ہوا ہے. تو اب یہ جو منافع خور ہیں جو کہ حرام کی کمائی اب کھا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے منافع جو ہیں وہ ختم کریں. ویسے تو اخلاقی طور پہ یہی بنتا ہے، لیکن اگر وہ اخلاقی طور پہ اس تمام چیزوں کو حد عبور کر چکے ہیں کہ ان میں اخلاقیات کی کوئی کمی نہیں یا ان میں اخلاقیات نہیں آ سکتی، تو پھر پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ رسپانسبل اس بات کی ہے کہ وہ صرف باتوں کی حد تک جو ہے وہ ریٹس جو ہے وہ کم سننے میں جو آ رہے ہیں جی یہ فلاں چیز کم ہو گئی، فلاں چیز کم ہو گئی، تو ان کے اوپر امپلیمنٹ بھی کروائیں. ہمارے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں، ہمارے جو کمشنر حضرات ہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں اور ان کو عبرت کا نشان بنائیں، تاکہ یہ جو عوام کا بالکل خیال نہیں رکھتے، جو ہی اگر کوئی 2 روپے یا 5 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے یا ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو یہ اپنی چیزوں کی جو ہے وہ جو قیمتیں ہیں وہ 10-20 روپے بڑھا دیتے ہیں. تو اب جب 50 روپے پیٹرول اور 50 روپے ڈالر سستا ہوا ہے تو ان کو اپنی اشیاء خورد و نوش میں پھر کمی لانی چاہیے. اور یہ بتایا کہ گورنمنٹ کے ایکشن کے علاوہ
میں نے بتایا کہ میں نے ویڈیو اس بات سے شروع کی ہے کہ میں اس کے اوپر واچ آؤٹ کر رہا تھا کہ یہ آیا کہ اب قیمتیں جو ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹی میں گراؤنڈ لیول پہ جو ہے اس کو کمی اس میں آتی ہے کہ نہیں، لیکن ویری انفارچونیٹلی بالکل کمی نہیں آئی، اور جو ریٹس آج سے 1 ماہ پہلے تھے یا 15-20 دن پہلے تھے، وہی ریٹس ابھی بھی چل رہے ہیں۔ پرچون فروش جو ہیں، تھوک فروش جو ہیں، وہ انہی ریٹس کو جو ہے وہ مینٹین کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے منافع کو بالکل کم نہیں کرنے دے رہے، اور عوام جو ہے وہ بتایا پہلے ہی چکی میں پس رہی ہے مہنگائی کی چکی میں، تو ان کے اوپر اگر کوئی یہ ریلیف آیا بھی ہے، ملا بھی ہے، تو اس کو ثمرات جو ہے ان تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ہماری ارباب اختیار سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ عوام کا سوچتے ہوئے ان منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کم کروائیں، کرایوں میں کمی کروائیں، جتنے بھی فریٹس ہیں ان میں کمی کروائیں، تاکہ یہ جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے ایک اچھا انیشیٹو ہے، تو اس کے ثمرات بھی عوام کو ملنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب عوام، تو میں نے بتایا کہ وہ تو جو منافع خور ہے، جو بزنس مین ہے، وہ تو سوچ ہی نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تو چاندی ہو گئی کہ اس کے ریٹس جو ہیں وہ اسے اب کم قیمت پہ مل رہے ہیں، تو وہ اسی ریٹ پہ بیچی جا رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ارباب اختیار تک جو ہے وہ آواز پہنچ سکے، اور عوام جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں کہ ان کو ثمرات جو ہیں وہ مل سکیں، جو پیٹرول اور ڈالر سستا ہوا ہے، تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کوئی سکھ کا سانس لے سکیں۔ اور یہ جتنے بھی منافع خور ہیں ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ عوام کا سوچیں، ملک کا سوچیں۔ ملک جو ہے وہ ایک ایسی سٹیج پہ کھڑا ہے، ہماری معاشیت جو ہے وہ پہلے ہی ہچکولے کھاتی رہتی ہے، اور اس ٹائم جو ہے ان کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، عوام کا خیال رکھتے ہوئے عوام کا سوچنا چاہیے، ملک کا سوچنا چاہیے، تاکہ ہماری معیشت مضبوط ہو سکے۔ تو یہ نہیں کہ پہلے ہی عوام جو ہے وہ مر رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، انہیں اور ماریں۔ تو یہ جو ابھی ڈالر اور پیٹرول سستا ہوا ہے، تو اس حوالے سے ان کو بھی چاہیے کہ یہ چیزیں سستی کریں، اور اگر نہیں کرتے تو گورنمنٹ جو ہے ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے، اور ان کے خلاف جو ہے ان کو سزائیں دے، تاکہ یہ دوسروں کے لیے مثال قائم کر سکے یہ گورنمنٹ، کہ اگر کوئی ایسا منافع خور جو ہے وہ ناجائز منافع ابھی بھی کما رہا ہے اور وہ اپنی قیمتیں کم نہیں کر رہے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایک میسیج جانا چاہیے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے، اور جتنے بھی انہوں نے ریٹس کم کیے ہیں گورنمنٹ نے، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی کہ عوام کا سوچنے کی لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں، اور جتنے بھی یہ منافع خور ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، اور لوگوں کو اس اپرچونٹی کے ثمرات ملنے چاہیے۔ ویڈیو دیکھ کے ضرور اپنے کمنٹس میں اظہار کیجیے گا کہ اس کے اوپر جو ہے کیسے ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی لیگل پلیٹ فارم کے اوپر اس متعلق اگر مجھے جانا پڑا تو انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا، تاکہ عوام کو جو ہے کوئی ریلیف جو ہے وہ مل سکے اور دلوایا جا سکے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔